प्रेज हालेलुया। मैं पास्टर सुनील याकूब आपको डिवाइन डायरेक्शन प्रोग्राम में वेलकम करता हूं और आज की डिवाइन डायरेक्शन है अनफेंड फेथ, बेरिया ईमान। और इसके लिए हम चंद हवाला जात देखेंगे। पहला हवाला हम दूसरा तिमोथियुस उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत से देखेंगे। और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी मां यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। आमीन। एक और हवाला हम पहला तिमोथियुस उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। हुक्म का मकसद ये है कि पाक दिल और नेक नीयत और बेरिया ईमान से मोहब्बत पैदा हो। आमीन। और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन अनफेंड फेथ, बेरिया ईमान, आज के प्रोग्राम में बड़े मुफस्सल तरीके से जो है बेरिया ईमान को आज हम जानेंगे और देखेंगे कि पालूस रसूल का क्या मतलब है जब वो तिमोथियुस को कहता है कि मुझे तेरा बेरिया ईमान याद दिलाया गया। और जब बाइबल मुकद्दस में हम ईमान को देखते हैं तो ईमान की हम मुख्तलिफ इकसाम को पाते हैं, जिसमें हम पूरा ईमान, सच्चा ईमान, कम ईमान, बेईमान, मजबूत ईमान और बेरिया ईमान के इकसाम को हम पाते हैं। और आज हम ईमान की जो किस्म हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है अनफेंड फेथ, बेरिया ईमान। और जब हम ईमान की बात करते हैं तो ईमान से जो मुराद है वो ये है कि ईमान, जब एक शख्स किसी पर ईमान लेकर आता है तो फिर उस ईमान में वो अपनी सारी जिंदगी बसर करने का जो है वो अहद करता है। फिर उसकी अपनी सोचें, अपने ख्यालात, अपने तसव्वुरात, अपनी जहन के मुताबिक वो जिंदगी बसर नहीं करता, बल्कि जिस पर वो ईमान लाता है उसके अकीदे, उसकी तालीमात और उसके अहकामात पर वो अमल जो है वो करता है। ये ईमान लाना है। ये नहीं कि एक शख्स किसी पर ईमान लेकर आए और वो ईमान लाने के बाद भी फिर अपनी मर्जी को उस ईमान में ऐड करे। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। और जब हम बेरिया ईमान की बात करते हैं तो बेरिया के लिए जो ग्रीक वर्ड आया है वो है एनुपोक्रिटोस, जिसका मतलब अनफेंड है, सिंसियर और डिसिमुलेशन इसका मतलब है। यानी बेरिया इसका मतलब है सिंसियर का मतलब सच्चा या खुलूस दिल से चलने वाला। डिसिमुलेशन, विदाउट डिसिमुलेशन, इसका मतलब जो है कि मुनाफकत के बगैर, मक्कारी के बगैर जिंदगी बसर करना, विदाउट डिसिमुलेशन। तो इस तरह से हमें जो ग्रीक वर्ड से मतलब मिलता है, जो अनफेंड फेथ का आता है, वो बेरियाकार, दूसरा सच्चा और तीसरा मुनाफकत से पाक या बगैर मुनाफकत के जिंदगी बसर करने वाला। ढोंगी ना हो, वो उसके अंदर मकारी ना हो। तो ये हमें जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से हमारे पास बेरिया का जो है वो मतलब आता है। और हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि रियाकारी के ताल्लुक से हमें जो है क्राइस्ट की तालीमात मिलती हैं कि क्राइस्ट ने रियाकारी के ऊपर जो है वो कितना जोर दिया है। और रियाकार वो शख्स है
جیسا پہلے میں نے ایمان کے تعلق سے بتایا کہ ایمان لانا کیا ہے۔ ریاکار وہ شخص ہے بائبل مقدس کی روح سے جو خدا پر ایمان رکھے یا خدا آپ کے بیٹے پر ایمان رکھے اور اس کے ساتھ وہ دنیا کے مطابق بھی چلے، اس کی زندگی میں دنیا داری، مکاری، منافقت پائی جائے، اس کو ہم ریاکار کہتے ہیں۔ یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص جو کلیسیاؤں میں بیٹھنے کا ڈرامہ کرتا ہے یا جو کلیسیاؤں میں بیٹھتا ہے، کلیسیاؤں میں مسلسل ریگولر اس کی رفاقت ہے، لیکن تو بھی وہ جو ہے وہ دنیا داری میں زندگی بسر کر رہا ہے اور اس بات کا دکھاوا وہ لوگوں کے سامنے کر رہا ہے کہ وہ خدا کا بندہ ہے، خدا کا وہ ایماندار ہے، مقدس ہے، اور وہ اپنی زندگی جو ہے وہ خدا کے مطابق چلا رہا ہے، خدا میں بسر کر رہا ہے۔ لیکن در حقیقت ایسا نہیں۔ در حقیقت وہ ایک دنیا دار، وہ گنہگار، خطا کار شخص ہے جس نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے، جس کے اندر ریاکاری ہے کہ وہ خدا کے میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہ ریاکاری ہے کہ ایک شخص خدا کے ساتھ بھی چلے اور دنیا داری میں بھی، ایک شخص پاکیزگی میں چلنے کا دعویٰ کرے، ناپاکیوں میں بھی اس کی زندگی نظر آئے، ایک شخص کے منہ سے حمد و ستائش، پرستش، خدا کے کلام نکلتا ہو، اور دوسری ہی طرف وہ گالیاں بکنے والا ہو، وہ لڑائی جھگڑے کرنے والا ہو، اس کی زندگی میں جو ہے وہ ابیوز پائی جائے اور دوسروں کو اپنے منہ کے کلام سے جو ہے وہ ہرٹ کرے، تو یہ ریاکاری کے زمرے میں جو آتی ہیں۔ لیکن کرائسٹ نے اپنی زندگی میں ریاکاری کے تعلق سے جو ہے وہ بڑی تعلیم دی اور ریاکاری سے بچنے کا جو ہے وہ کہا ہے، اور کرائسٹ نے فقی فریسیوں کو صاف صاف ان کو کنڈیم کیا، ان کو بتایا کہ تم ریاکار اور تم اپنے آپ کو راز باز بناتے ہو، لیکن در حقیقت ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اسی کے سے کام کرتے ہو۔ اگر تم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے تو پھر خدا کی حضوری میں سچے دل سے جو ہے وہ چلنے والے ہوتے، لیکن تم دکھاوے کی زندگی بسر کرتے ہو، تم دکھاوے کے لیے دعاؤں کو طول دیتے ہو، تم دکھاوے کے لیے چوکوں میں بازاروں میں کھڑے ہو کر دعائیں کرتے ہیں، تم دکھاوے کے لیے روزے رکھتے ہو اور چوکوں پر کھڑے ہو کر بازاروں میں ٹاٹ اوڑ کر خاک اپنے اوپر ڈال کر تم پھرتے ہو تاکہ لوگ جانیں کہ تم روزہ دار ہو۔ تم یہ سب جو کچھ کر رہے ہو وہ دکھاوے کے لیے، اور فقی فریسی جو کرتے تھے وہ دوسروں کو تو راز بازی کی، پاکیزگی کی تعلیم جو تھے وہ دیتے تھے کہ خدا کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، لیکن ان کی اپنی زندگیاں ناپاکیوں سے بھری ہوئی تھی، ان کی اپنی زندگیاں گناہوں سے، خطاؤں سے بھری ہوئی تھی، اور یسوع مسیح نے ان کے دلوں کی ریاکاری دیکھتے ہوئے ان کو کہا کہ تم جو ہو وہ ایسی سفید پھری ہوئی قبریں ہو جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہو لیکن اندر غلاظت سے پر۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس بات پر زور دیا کہ فقی فریسیوں کے اندر ریاکاری پائی جاتی تھی، اور اس نے اپنے شاگردوں اور لوگوں کو تعلیم دی کہ وہ ہوشیار رہیں اور فقی فریسیوں کی ریاکاری کو وہ اپنی زندگیوں میں آنے نہ دی۔ اس نے اپنے شاگردوں کو کہا
کہ تم ہوشیار رہو اس چیز سے، فقی فریسیوں کی ریاکاری سے، یعنی کہ تم جو مجھ پر ایمان لے کر آئے ہو، جو تمہارا ایمان بے ریا ہے، انفینڈ ہے، اس ایمان میں تم قائم رہو، اور جو ریاکاری ہے، جو فقی فریسیوں کی ریاکاری ہے، اس کو اپنے ایمان میں مکس ہونے نہ دو، بلکہ اس سے بھاگو، اس سے دور رہو۔ اور فقی فریسیوں کی ریاکاری یہ گناہ ہے، یہ وہ گناہ ہے جس سے خدا کو جو ہے وہ سخت نفرت ہے۔ اس کو وہ نفرت کرتا ہے اس بات سے کہ ایک شخص خدا کے ساتھ بھی چلے اور وہ دنیا داری میں بھی زندگی بسر کرے، یا وہ یہ دعویٰ کرے کہ اس نے توبہ کی ہے، اس نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، اب وہ گناہ نہیں کرے گا، اب وہ اپنی ساری زندگی یسوع مسیح کی پیروی میں خدا کے احکامات پر وہ لگائے گا، لیکن وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے اور ساتھ میں وہ اپنی سوچ کے مطابق اور ابلیس کی سوچ کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، خدا جو ہے وہ دو دلوں سے نفرت ہے، اس کو جو ہے وہ یونائٹ ہارٹ سے، ایسے ایمان سے جو بے ریا ہو، جس میں کسی قسم کی ناپاکی، ابلیس کی سوچ، ابلیس کے ارادوں اور دنیاوی خیالات، دنیاوی چیزوں کا کوئی عنصر جو ہے وہ نہ پایا جائے۔ اور پالوس رسول جب بات کرتا ہے اور تیموتھیوس کو کہتا ہے کہ مجھے تیرا بے ریا ایمان یاد دلایا گیا، یعنی انفینڈ فیتھ کی بات کر رہا ہے کہ مجھے یاد دلایا گیا، تو یاد کس نے اس کو دلایا؟ یا کس چیز نے یا حالات نے اس کو یاد دلایا؟ جب پالوس رسول اس دوسرے تیموتھیوس کے خط کو لکھتا ہے تیموتھیوس کے نام، اس وقت وہ روم کی حکومت کی قید میں تھا اور نہایت مشکل میں، نہایت اذیت میں وہ قید کی حالت میں تھا، لیکن اپنے ایمان پر وہ ڈٹا ہوا تھا، وہ دکھوں کو سہ رہا تھا یسوع مسیح کی خاطر، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ ضرور اس کو جو ہے وہ تقویت دے گا۔ اور یسوع مسیح نے اس کو کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، اور وہ بھی یہ بات کہتا ہے کہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تب ہی میں زور آور ہو جاتا ہوں۔ تو وہ ہمت ہارنے والا نہیں تھا، بلکہ ان لوگوں کو جو ہمت ہارے ہوئے تھے، جو ڈرتے تھے، جو ڈسکریج تھے، ان کو وہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے اٹھا کھڑا کر دیتا تھا۔ لیکن جب اس نے تیموتھیوس کو خط لکھا، وہ قید کی حالت میں تھا، اور اس کے ساتھی جو آسیہ میں تھے، آسیہ کے لوگوں نے، آسیہ کے ایمانداروں نے پالوس رسول کو چھوڑ دیا۔ چھوڑا اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ پالوس رسول کی وجہ سے ان کو بھی قید خانوں کی جو ہے وہ مشکل دیکھنا پڑے، ان کو قید خانوں کی مصیبت جھیلنا پڑے۔ تو جو پالوس رسول قید میں ڈالا گیا تو آسیہ کے بعض لوگ اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے، اور ان میں وہ دو شخصیات کا نام لیتا ہے، دو مردوں کا وہ ذکر کرتا ہے، ایک فگلس اور ایک ہرمگنیس۔ جو یہ دو لوگ وہ اپنے خط میں لکھتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے، اور ان دو لوگوں کو پالوس جو ہے وہ جانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ یہ دونوں لوگ پالوس رسول کی خدمت سے
बचे हुए थे और इन्होंने पौलुस रसूल के कलाम से तौबा की थी, ईमान ले आए थे, लेकिन जब मुश्किल पड़ी तो ये अपने ईमान से फिर गए और वापस ये दुनियादारी में चले गए। और इसी दूसरे तिमोथियस में वो दिमास की बात करता है, जो पौलुस रसूल के साथ मिलकर उसकी साथ खिदमत करने वाला था, लेकिन वो भी जब पौलुस रसूल पर मुसीबत पड़ी तो पौलुस रसूल उसके ताल्लुक से लिखता है कि दिमास ने इस जहां को जो है वो कबूल कर लिया है, यानी वो भी चला गया है, वो भी ईमान से फिर गया है और वापस वो जहां से आया था वो चला गया है। दिमास ईमान लाने वाला था, ईमान से चलने वाला था, लेकिन साथ ही उसको इस दुनिया की, इस जहान की रंगीनियां अपनी तरफ खींचती थी। वो खुदा के साथ चलने का दावा करता था, लेकिन साथ में वो जो था वो दुनियादारी की ख्वाहिशात भी रखने वाला शख्स था, यानी उसका जो ईमान था वो सिंसियर नहीं था, बल्कि उसका ईमान रियाकारी में था। वो ऐसा शख्स था जो रियाकारी करने वाला और रियाकार ईमान रखने वाला था। और वो इनको जब देखता है, इन तीनों को, फुगलस को, हरमुगनियस और दिमास को, जो ईमान से फिर गए और वापस इस दुनिया को पसंद करके चले गए, तो जब वो इनके ईमान को देखता है तो उसको फिर तिमोथियस का जो है वो ईमान याद आता है। उसको फिर तिमोथियस का बेरिया ईमान, अनफेन्ड फेथ, उसको याद आता है। और ये याद किस तरह आया? लिखा है कि मुझे तेरा बेरिया ईमान याद दिलाया गया, यानी उन हालात ने जब उसके अपने उसको छोड़कर चले गए, ईमान से फिर गए, तो उन हालात, वो वक्त जो है वो पौलुस को तिमोथियस का बेरिया ईमान याद दिलाता है। और पौलुस रसूल कहता है कि मेरी पहली जवाबदही में कोई मेरे साथ ना था, बल्कि सब ने मुझे छोड़ दिया। यानी बड़े डिस्ट्रेस की हालत में पौलुस रसूल गमगीन था इन लोगों पर जो उसकी खिदमत से, उसकी दिन रात की मेहनत से, उसके कलाम से बचाए उसने, लेकिन मुश्किल पड़ने पर जब उनके ईमान के टेस्ट का वक्त आया कि वो ईमान जो है वो बेरिया है या रियाकार, तो वो ईमान के टेस्ट में फेल हो गए और रियाकारी में वो पाए गए। पौलुस रसूल गमगीन हुआ और वो तिमोथियस को खत लिखता है कि सब ने मुझे छोड़ दिया है, और वो कहता है कि मुझे तेरा बेरिया ईमान याद दिलाया गया, यानी अनफेन्ड फेथ, ऐसा ईमान जिसमें रियाकारी नहीं, ऐसा ईमान जिसमें मुनाफकत नहीं, सिंसियर, सच्चा, खालिस ईमान मुझे तेरा याद दिलाता है। मुझे जो है वो याद आया कि किस तरह तू ईमान से चलने वाला था, किस तरह तू ईमान से चलता है। यानी पौलुस रसूल ने तिमोथियस का ये ईमान देखा, वो पैशन देखा कि वो किस तरह से जब उसने तौबा की तो वो मसीह के साथ चलता था। पौलुस रसूल ने देखा, क्योंकि तिमोथियस पौलुस रसूल के साथ साथ रहता, और तिमोथियस के ताल्लुक से, तिमोथियस के बारे में पौलुस रसूल जो है वो कहता है कि तिमोथियस मेरा हम ख्याल, तिमोथियस मेरा फर्जंद, तिमोथियस मेरा शागिर्द। और तिमोथियस एक ऐसा शागिर्द था जो ऑनेस्ट, जो रास्तबाज, पाकीज़ की पूरी ताबेदारी से वो पौलुस रसूल की जो है वो अंडर वो चलने वाला था।
अपने उस्ताद को फॉलो करने वाला था, वो कैदखानों में भी गया, वो उसने पौलुस रसूल के साथ दुख भी उठाए, लेकिन जब वो दुखों में से गुजरा और उसके ईमान का, फेथ का टेस्ट किया गया, तो वो जो है वो बेरिया ईमान जो है की हालत में वो पाया गया, यानी कि वो फिरा नहीं। और पौलुस रसूल देखता है, उसको याद आया कि तीमुथियुस कैसा बड़ा ईमान रखता था, उसका कैसा बड़ा ईमान है कि उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा, और बेरिया ईमान की हालत में किस जज्बे, किस पैशन के साथ वो चलने वाला था। और जब पौलुस रसूल दरबे और लुस्त्रा में आया, तो वहां पर उसको तीमुथियुस जो उसको वहां पर मिला, और उसने उसको देखा कि किस तरह से वो ईमान की हालत में है। तो पहले वो शरीयत की ईमान की हालत में था, तो भी उसका ईमान जो था वो बेरिया था, यानी वो मुकम्मल तौर पर शरीयत पर जो था वो अमल करने वाला था। तब भी उसका ईमान जो था वो बेरिया ईमान था, और वो नेक नाम था, वो अपने इलाका में नेक नाम था। और पौलुस रसूल जब वहां पर खिदमत करने के लिए पहुंचा, तो तीमुथियुस उसको मिला, और तीमुथियुस ने पौलुस रसूल की तालीम से खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके वो पौलुस रसूल का शागिर्द बन गया। और पौलुस रसूल उसके इस ईमान को, उसके इस जज्बे को, बेरिया ईमान को, अनफेंट फेथ को देखते हुए उसने ये फैसला किया कि मैं तीमुथियुस को खिदमत पर अपने साथ लेकर चलूंगा। और लिखा है कि वो नेक नाम था अपने इलाका में। तो नेक नाम जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, तो नेक नाम का मतलब है कि नेक नामी इज्जत, वो इज्जतदार था। और नेक नाम क्यों था? जब कोई शख्स खुदा की हजूरी में मकबूल होता है, तो वो नेक नामी को और इज्जत को हासिल करता है। यानी लोग जानते थे कि तीमुथियुस जो शरीयत पर पहले अमल करने वाला था, वो नेक नाम था, यानी रास्तबाज, वो शरीयत के मुताबिक था, और वो पूरे तौर पर अमल करने वाला था। लेकिन जब पौलुस रसूल की तालीम, उस खुशखबरी जो उसने खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से उसको सुनाई, तो वो फौरन उस पर ईमान ले आया, और उसने ईमान से जो है वो उस रास्तबाजी को जो यीशु मसीह में छुपी थी, उसको हासिल कर लिया, और वो खिदमत करने लगा। पौलुस रसूल के साथ वो जाता, खिदमत करता, और लिखा है कि लुस्त्रा और अकनियम के इलाकों में वो गए, और उन्होंने अंजील की मुनादी की, और कलीसियाओं के ईमान को मजबूत किया, और उनको मसीह की तालीम उन्होंने दी। यानी याद रखें कि जो तीमुथियुस और पौलुस जो बेरिया ईमान की हालत में थे, जब ऐसे लोग खिदमत करते हैं, तो फिर कलीसियाओं के ईमान जो है वो मजबूत होते हैं, और उनके ईमान जो है वो रियाकारी से पाक बेरिया ईमान जो है वो हासिल करते। और पौलुस रसूल कहता है कि ये जो तेरा बेरिया ईमान है, ये पहले तेरी नानी और तेरी मां में था। यानी वो इस ईमान को पहले उसकी नानी लुइस और उसकी मां यूनिके में भी वो देखता है, क्योंकि पौलुस रसूल का इस खानदान के साथ बड़ा गहरा जो था वो रिलेशन था, जिसकी वजह से वो इस खानदान के हर एक फर्द को जानता है। और इसका बाप ग्रीक था जो एक गैर ईमानदार था, लेकिन ये तीनों लोग
اس کی نانی لوئس، اس کی ماں یونیکے اور تیموتیوس یہ بے ریا ایمان کی حالت میں تھے۔ اور تیموتیوس کو بے ریا ایمان کیسے ملا یا کیسے اس نے حاصل کیا؟ یہ اس کی نانی اور اس کی ماں یونیکے کی وجہ سے تھا۔ اس کی ماں یونیکے کے تعلق سے لکھا ہے کہ اس نے جو تھی وہ ایمان لے آئی، یعنی وہ بھی ایمان لے آئی، اس کی نانی بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئی، لیکن ان دونوں عورتوں نے، ان دونوں لوگوں نے اپنے آگے جنریشن جو تیموتیوس تھا اس کی جو پرورش کی وہ کلام کے مطابق شریعت کو تیموتیوس کو سکھایا، اور اس شریعت کے سیکھنے کی وجہ سے تیموتیوس جو تھا وہ بے ریا ایمان کی حالت میں تھا، اور پہلے وہ خود بے ریا ایمان کی حالت میں تھے۔ اور پالوس رسول جو ہے وہ تیموتیوس کو کہتا ہے کہ تو بچپن سے ان سب نوشتوں سے واقف ہے، یعنی بچپن سے، یعنی تیری نانی اور تیری ماں نے تجھے شریعت، تجھے یہ سب نوشتے بچپن سے سکھائے ہیں، تو ان نوشتوں سے بچپن سے واقف ہے تاکہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانش مندی کو حاصل کرے۔ یعنی اس نے کہا تیموتیوس کو کہ ان نوشتوں کی وجہ سے تو نے خداوند یسوع مسیح کو جانا ہے، اس پر ایمان لایا ہے اور تو نے نجات پائی ہے، یعنی اس شریعت نے تجھے دنائی بخشی ہے کہ تو نے مسیح کو جانا، اور بے ریا ایمان جو شریعت میں تھا اب جو تو نے یسوع مسیح میں بے ریا ایمان پایا ہے، اس کی وجہ سے تو نے نجات پائی۔ اور اس کی نانی اور ماں نے اس کو اس طرح ٹرین کیا کہ وہ خدا کی راہوں پر چلنے لگا، اس طرح سے ٹرین کیا کہ اس میں کوئی ریاکاری نہیں تھی، اس میں کوئی منافقت نہیں تھی، اس کی زندگی میں کوئی جھول نہیں تھا، وہ دو دلا نہیں تھا، بلکہ سنسیئر، آنیسٹ، ٹرو سرونٹ آف گاڈ تھا، جو اس نے یہ تعلیم شریعت کی اپنی ماں اور اپنی نانی سے حاصل کی۔ آج ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے ٹرین کرنا ہے جس طرح سے تیموتیوس کی نانی اور اس کی ماں نے اس کو کیا، اور اس نے بے ریا ایمان کو پایا، اس طرح سے تاکہ ہمارے بچے آنے والے وقتوں میں وہ بے ریا ایمان کی حالت میں کھڑے ہو سکیں اور وہ انجیل کی منادی کر سکیں، وہ کلیسیا میں بھرپور سچائی کے ساتھ وہ زندگی بسر کرنے والے ہوں، وہ سچے دل سے، وہ نیک نیتی کے ساتھ خداوند کی حمد، اس کی ستائش اور اس کی پرستش کرنے والے ہوں، اور وہی لوگ، وہی پیرنٹس، وہی والدین اپنے بچوں کو بے ریا ایمان کی حالت میں کھڑے کرتے ہیں جو پہلے خود اس ایمان کی حالت میں ہوتے، یعنی اپنے بچوں کو اس ایمان پر لانے کے لیے پہلے والدین کو اس پر سٹینڈ ہونا ہے۔ یہی بات تو پالوس کہتا کہ پہلے جو تیری ماں اور تیری نانی میں تھا اور اب تجھ میں بھی ہے، یعنی ان کی وجہ سے جنہوں نے تجھ کو اس طرح سے ٹرین کیا ہے کہ تو بے ریا ایمان کی حالت میں ہے، یہ ان کے اندر تھا تو انہوں نے ایسا کیا۔ وہ خدا پرست عورتیں تھیں جو بے ریا ایمان کی حالت میں تھیں، وہی ایمان انہوں نے اپنی نسل تیموتیوس میں ٹرانسفر کیا۔ آج ہم ایمانداروں کو بھی ضرورت ہے، آج آپ پیرنٹس کو ضرورت ہے کہ آپ خدا کے ساتھ انفینڈ فیتھ کے ساتھ، بے ریا ایمان کے ساتھ چلیں
اور وہی ایمان اپنے بچوں میں بھی ٹرانسفر کریں. اور یہ ایمان بے ریا کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ کلام کو سننے سے، اور سننا مسیح کے کلام میں سے. یہ سننے سے پیدا ہوتا. دنیا کے کلام کو، دنیا کی گفتگو کو، دنیا کے ٹھٹھے بازی کو، دنیا کے مذاق کو سننے سے پیدا نہیں ہوتا. یہ بے ریا ایمان جو تیموتھیوس میں تھا، وہ شریعت اور یسوع مسیح کی انجیل کی خوشخبری سننے سے اس میں پیدا ہوا. وہی ایمان اگر آج آپ خود حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے خود اپنے آپ کو اس ایمان کی حالت میں کھڑا کریں سب پیرنٹس، اور پھر وہ اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں، بائبل مقدس کی روشنی سے روشناس کروائیں. جب وہ کلام کو پڑھیں گے، جب وہ کلام کو سنیں گے اور تعلیم کو حاصل کریں گے تو وہ بے ریا ایمان کی حالت میں کھڑے ہو جائیں گے. اور تیموتھیوس ایسا تھا جس کی وجہ سے پالوس رسول اس کے ایمان کی تعریف کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو اب بھی رکھتا ہے. اور اسی وجہ سے اس نے بے ریا ایمان کو دیکھتے ہوئے تیموتھیوس کو افسس کی کلیسیا کا پاسٹر بنایا، اور اس کو وقتاً فوقتاً وہ نصیحت کرتا رہا، وہ تعلیم دیتا رہا کہ اس کو کس طرح سے کلیسیا کو جو ہے وہ لے کر چلنا ہے. اور حکم کا مقصد یہ ہے کہ پاک دل، نیک نیت اور بے ریا ایمان سے جو ہے وہ محبت پیدا ہو. تو وہ تعلیم دیتا ہے، وہ تعلیم نصیحتیں اس لیے کرتا ہے پالوس رسول، اس لیے حکم دیتا ہے کہ لوگ اپنی تعلیم کو ٹھیک کریں، اپنے ایمان کو جو ذات الہی کے مطابق ہے اس کو جو ہے وہ ڈھال سکے. بے ریا ایمان ان کی زندگیوں میں ہو، اور جب بے ریا ایمان ان کی زندگیوں میں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا ان کی زندگیوں میں، اور ان کی زندگیوں میں خالص ٹرو لو آف گاڈ ان کی زندگیوں میں آئے گا، اور وہ پورے دل سے، پوری جان سے، پوری طاقت سے، وہ پوری عقل سے، اپنے جو ہے وہ ساری قوت سے خدا کی عبادت کرنے والے ہوں گے. کب؟ جب ان کی زندگیوں میں بے ریا ایمان آئے گا، یا جب ان کی زندگیوں میں بے ریا ایمان ہوگا. اور جب ہم اپنے باپ ابراہیم کی بات کرتے ہیں، جو ایمانداروں کا باپ تھا، جو ایمان لے کر آیا، جو خدا کی حضوری میں، جب خدا نے کہا کہ میری حضوری میں چل، تو وہ فوراً اس کی حضوری میں چلنے لگا اور چلتا چلا گیا. 75 سال کی عمر میں خدا اس کو دکھائی دیا اور اس سے بات چیت کی اور اس کو کہا کہ میری حضوری میں چل، تو وہ فوراً ایمان لے آیا اور خدا کی پیروی کرنے لگا بے ریا ایمان کے ساتھ. اور جب پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ 99 برس کا ہوا تو خدا نے پھر ابراہیم سے بات کی اور ابراہیم کو کہا کہ میری حضوری میں چل اور کامل ہو. تو کیا 99 کی ایج تک ابراہیم کامل نہیں ہوا؟ 75 سال کی عمر میں خدا اس کو دکھائی دیا، اور 75 سال سے کی عمر سے وہ خدا کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے. اور جب 99 برس کا ہوا، 99 برس کا ہوا، تو خدا نے پھر اس کو یہی بات کی کہ چل اور کامل ہو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میری حضوری میں جو میں کہتا ہوں وہ کر، میرے حکموں پر عمل کر اور کامل ہو. کامل کس میں کامل؟ خدا کی حضوری میں کامل ہونے کی بات، مکمل ہونے کی بات خدا کرتا ہے کہ میری حضوری میں پرفیکٹ ہو جا.
تو پرفیکٹ کس طرح ہم خدا کی حضوری میں ہو سکتے؟ پرفیکٹ ہم اپنے بے ریا ایمان کی وجہ سے ہم کاملیت کو حاصل کر سکتے ہیں خدا کی حضوری۔ اور یعقوب اس بات کہتا ہے کہ تو نے دیکھا کہ کس طرح ابراہیم کے تعلق سے وہ کہتا ہے کہ تو نے دیکھا کہ کس طرح اس کے ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا، اور اس کے اعمال نے اس کے ایمان کو کامل کیا۔ تو وہ یہاں پر جو بات کر رہا ہے کہ وہ ایمان تو لے آیا، خدا کے ساتھ بھی چلنے لگا، لیکن جس چیز نے اس کے ایمان کو کامل کیا، جس چیز نے ابراہیم کو کامل کیا، وہ اس کے اعمال تھے، یعنی وہ خدا کے اوپر ایمان رکھنے کے بعد مکمل طور پر پورے دل سے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ جو وہ کہتا وہ کرتا پورے دل سے۔ اس نے ایک بھی بات اس کی زندگی میں نہیں جو اس نے خدا کی نہ مانی ہو، ایک بھی حکم نہیں جو جس پر ابراہیم نے کہا ہو کہ میں نے نہیں کرنا، بلکہ اس نے پوری پیروی کی، اور اس کے اعمال کے وسیلہ سے اس نے ایمان کی کاملیت کو حاصل کیا، یعنی اس نے بے ریا ایمان حاصل کیا۔ اور کہتا ہے کہ تم نے دیکھا کہ کس طرح ایمان نے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا۔ اثر یہ ہے کہ جب ہمارے اعمال ایمان کے ساتھ ملیں گے تو ہمارا ایمان ابراہیم کی طرح، تیموتھیوس کی طرح بے ریا ہو جائے گا۔ اور یعقوب کہتا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ اگر ایک ایماندار کہے کہ میں ایماندار ہوں اور وہ کلام پر عمل نہ کرے تو وہ کہتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں، یا خدا کے کلام پر عمل ہی نہ کرے تو کیا اس کو فائدہ؟ کیونکہ ایمان اگر زندہ ہے تو وہ اعمال کی وجہ سے۔ بے ریا ایمان اگر ہم پانا چاہتے ہیں تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی پوری تعلیمات، اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے، اور شاگرد بن کر اس کی فٹ سٹیپس پر قدم رکھ کے ہمیں اس کے پیچھے جو ہے وہ چلنا ہے، ابراہیم کی طرح، جس طرح وہ چلا اور اس نے بے ریا ایمان حاصل کیا، کامل ہو گیا، اسی طرح ہمیں جو ہے وہ ایمان بھی لے کر آنا ہے، اور ایمان لانے کے بعد ہمیں جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دینا ہے، اور عمل کرنا پاکیزگی میں چلنا ہے، اور پاکیزگی میں چلنا کامل ہونا ہے، یاد رکھیں۔ اور یعقوب ایک اور بات کہتا ہے کہ صرف ایمان سے راست باز نہیں بلکہ اعمال سے بھی راست باز جو ہے وہ ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو وہ ایک بات کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان لے آئے اور عمل نہ ہو تو کہتا ہے کہ کون سی بڑی بات اس نے کر دی؟ ایسا تو شیاطین بھی کرتے، وہ بھی خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ خدا کی حضوری سے آؤٹ ہے، کیونکہ وہ اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، اور انہوں نے خدا کے حکم کو رد کر کے نافرمان ہو گئے خدا کے۔ تو اس طرح آج جو ایک ایماندار ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میں مسیحی ہوں، اس کو اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے کہ وہ ریاکاری والا ایمان ہے یا بے ریا، اس کے اندر ہپوکریسی پائی جاتی ہے یا وہ وداؤٹ ہپوکریسی ہے، اس کی زندگی میں ایمان کی کون سی حالت ہے، اس کو چیک کرنا ہے۔ اگر وہ صرف نومینل کرسچن ہے، ایماندار ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں،
क्योंकि जरूर ही खुदा उसको हलाक करेगा, क्योंकि वो खुदा को जानते हुए भी उसको उसके पीछे ना चल सका। खुदा को जानते हुए भी खुदा के हुक्मों को उसने रिजेक्ट किया। वो जो है वो रियाकार है, और रियाकारों को खुदा जो है वो छोड़ेगा नहीं। और इसी तरह जब हम इब्रानियों के खत में ईमान के सूरमाओं को देखते हैं, तो उन ईमान के सूरमाओं में जो ईमान की हालत हम देखते हैं, वो बेरिया ईमान उनकी जिंदगी में। हनूक को आप देख लें, बेरिया ईमान के साथ वो हर रोज खुदा के साथ चलता था, गुनाह नहीं था। जबकि उस वक्त दुनिया गुनाह में डूबी हुई थी, उसके वक्त में खुदा से दूर गुनाहों में चूर थे, लेकिन हनूक हर रोज खुदा के साथ चलता और कहता था कि मैं मौत नहीं देखूंगा। और खुदा को भी ये पसंद आया, खुदा को भी ये अच्छा लगा, और खुदा ने उसको उठा लिया, अपनी हुजूरी में ले आया। यानी खुदा को पसंद क्या चीज आई? उसका बेरिया ईमान, जिसमें वो हर रोज चलता था। वो बेरिया ईमान की वजह से उठाया गया। क्यों हाबिल की कुर्बानी काइन की कुर्बानी से अफजल हुई? उसके बेरिया ईमान की वजह से। वो रास्तबाजी में था, वो भलाई में था, खुदा से ट्रू लव करने वाला। इसीलिए तो वो अपने बेरिया ईमान से खुदा की हजूरी में जो था वो नजराना हदिया कुर्बानी लेकर आया। और काइन, उसकी जिंदगी में बदी थी, उसकी जिंदगी में गुनाह था, भलाई ना थी, उसकी जिंदगी में नफरत थी अपने भाई के लिए, और वो गुनाह की हालत में कुर्बानी लेकर आया और खुदा ने उसको कबूल नहीं किया। और हाबिल के ईमान की वजह से जो वो लेकर आया कुर्बानी को, ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। और काइन को कहा, अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा? अगर तू भला ना करेगा तो गुनाह दरवाजे पर आ दबका है, वो तेरा मुश्ताक है, मगर तू उस पर गालिब आ। यानी उसको बता दिया कि ये इसलिए है, तू नामकबूल ठहरा है, क्योंकि तेरे अंदर भलाई नहीं है, गुनाह है, और तू उस पर गालिब आ, यानी उससे बच। यानी आज हमें अपने ईमान को चेक करना है कि कौन सी हालत में, और इस बेरिया ईमान में चलते हुए अनफेंड फेथ की हालत में हमें गालिब आना है। किस पर? अब्लीस पर, किस पर? गुनाह पर हमें गालिब आना है, और हमारी जिंदगियों से खुदा का नाम जो है वो जलाल पाना चाहिए। और इसी तरह हम ईमान के बाद सूरमाओं को देखते हैं कि किस तरह से वो बेरिया ईमान में चले, और खुदावंद ने उनको मकबूल ठहराया, और उनके ईमान को देखते हुए उनके लिए सब कुछ किया जो वो खुदा के लिए, खुदा की हजूरी में वो करना चाहते थे। बाज मर गए ईमान की हालत में, दुख उठाया, जंजीरों में जकड़े रहे, बाज मौत के मुंह में धकेल दिए, बाज कैदखानों में डाल दिए, लेकिन उन्होंने जो था वो दुनिया को कबूल नहीं किया। उन्होंने अपने अंदर रियाकारी को नहीं आने दिया, उन्होंने मरना मंजूर किया ताकि वो अच्छी क़यामत में शामिल हो जाएं। लेकिन उन्होंने अपने ईमान को इस दुनिया के साथ मिक्स होने नहीं दिया, और बाज आरों से चीर दिए गए, बाज जो थे वो कत्ल कर दिए गए, नेसों से, तलवारों से, दरिंदों के आगे उनको फेंक दिया गया। लेकिन वो सब के सब ईमान की हालत में मरे, और ये उनका बेरिया ईमान था।
وہ یہاں پر تو مر گئے لیکن خداوند کی حضوری میں وہ اب تک جو ہے وہ زندہ رہیں گے. خداوند یسوع مسیح ان کے بے ریا ایمان کی وجہ سے جب آئے گا تو پھر سے ان کو زندہ کرے گا اور اپنے ساتھ آسمانی بادشاہی میں نئے یروشلم میں وہ لے جائے گا. اور دوسری ہم بات جو دیکھتے ہیں وہ لودیکیا کی کلیسیا جو نہایت ریاکاری کی زندگی بسر کر رہی تھی. وہ ایسی کلیسیا تھی جو اپنے آپ کو رچ کہتی تھی, اپنے آپ کو یہ دکھاتی تھی کہ وہ خدا کی کلیسیا, خدا کے لوگ, لیکن وہ نہایت نالائق لوگ تھے. خداوند یسوع مسیح ان کو ڈانٹتا ہے کہ وہ اپنے عیش و عشرت, اپنے روپے پیسے, اپنے لباس پر وہ نظریں گڑائے ہوئے تھے اور خدا کے کلام, خدا کی تعلیم ان کے دلوں سے کوسوں دور تھی. اور خدا نے ان کو مشورہ دیا کہ میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ تو مجھ سے تایا ہوا سونا لے. وہ ایمان کی ریاکاری کی حالت میں خدا کی حضوری میں پائے گئے, جس کی وجہ سے خدا نے یوحنا کے ذریعے سے اس کلیسیا کو خط لکھایا کہ وہ اپنے ایمان کو درست کریں. اور یہاں پر تایا ہوا سونا جو ہے وہ ایمان ہے, سونا نہیں بلکہ تایا ہوا, اونلی گولڈ نہیں بلکہ ریفائنڈ گولڈ, ایسا سونا جو تایا ہوا, جو آگ میں گزارا ہوا ہو. یعنی مجھ سے بے ریا ایمان کو لے لے تاکہ تیری زندگی بچ جائے اور تو اپنی زندگی کو میری مرضی کے مطابق گزارنے والا ہو. آج وہ ایماندار, وہ لوگ جو لودیکیا کی کلیسیا کی طرح جو ہے وہ ریاکاری کی زندگی بسر کر رہے ہیں, کلیسیاؤں میں دعوے ان کے بڑے لیکن روحانی طور پر وہ زیرو ہیں. خدا جب ان کو دیکھتا ہے تو ناپاک ان کو جانتا ہے, گناہوں کو ان کی زندگیوں میں دیکھتا ہے. خدا یاد رکھیں کہ ظاہری حالت کو نہیں دیکھتا, خدا دلوں کو دیکھتا ہے. خدا ہمارے ایمان کو دیکھتا ہے کہ ہمارا ایمان کس حالت میں ہے. تو خدا نے اس کلیسیا کو ایڈوائس دی. آج میں خدا کے اس ڈیوائن ڈائریکشن کو آپ سب تک پہنچانا چاہوں گا کہ اگر کوئی آج تک دو دلا ہے, ریاکاری میں ہے, تو وہ یسوع مسیح کا تایا ہوا سونا لے, یعنی بے ریا ایمان لے تاکہ وہ بچ جائے اور ہلاک نہ ہو. عزیزو, آج ہمیں بے ریا ایمان کی حالت میں زندگی بسر کرنی ہے. جو تیموتھیوس کے پاس تھا, جو اس کی نانی اور اس کی ماں کے پاس تھا, اور پولس رسول خود جو ایمان کی اچھی کشتی لڑنے والا تھا, اس نے ایمان کی اچھی کشتی لڑی. یعنی وہ ساری عمر یسوع مسیح کو جب اس نے قبول کیا, پوری زندگی اس نے بے ریا ایمان کی حالت میں خدا کی خدمت کرنے میں, روحوں کو بچانے میں, کلیسیاؤں کو بچانے میں, کلیسیاؤں کو بنانے میں, اور خداوند یسوع مسیح کی خاطر قید خانوں میں مصیبتیں اٹھانے میں اس نے گزار دی. اور کوئی ریاکاری پولس رسول کی زندگی میں نہیں آئی. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا ہے. ہمیں بھی اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے تاکہ کوئی ناپاکی, کوئی دنیا داری, کوئی ریاکاری ہمارے ایمان میں مکس ہونے نہ پائے, بلکہ ایمان کو محفوظ رکھتے ہوئے آج عزیزو میں آپ کو ڈیوائن ڈائریکشن دوں گا کہ ایمان کو محفوظ رکھتے ہوئے آپ بے ریا ایمان کی حالت میں زندگی بسر کریں. اگر زندگی بسر کریں گے بے ریا ایمان کی حالت میں,
रासबाज ठहराए जाएंगे, जस्टिफाइड आप होंगे। जस्टिफिकेशन हमारे बेरया ईमान की वजह से है। बेरया ईमान होगा तो कामलियत हमारी जिंदगी में परफेक्शन आएगी। और अपने ईमान को चेक करें कि क्या आपका ईमान बेरया ईमान है, अनफेंड फेथ है या नहीं। अगर है तो शाबाश, इसी तरह इस ईमान में चलते चले जाएं। अगर चलेंगे तो खुदा की हजूरी में मकबूल ठहरेंगे और सरफराजी हासिल करेंगे उसकी हजूरी में। अगर नहीं तो तौबा करें और यीशु मसीह से रिफाइंड गोल्ड, ताया हुआ सोना यानी बेरया ईमान हासिल कर लें, ताकि आपकी जिंदगियां हलाकत में ना जाएं बल्कि बच जाएं और अपनी जिंदगियां पूरे तौर से खुदावंद यीशु मसीह की ताबेदारी में दे दें। मेरा ईमान है कि आपने आज की डिवाइन डायरेक्शन से कसरत से बरकत पाई होगी और जिन जिंदगियों ने आज तौबा की है उनको मैं दावत दूंगा कि वो टेंपल ऑफ गॉड चर्च बैतलहम बार कॉलोनी को ज्वाइन करें। और इन दिनों में खुदा के खादम पास्टर विल्सन कामरान जो है वो इटर्नल रेफ्यूज की सीरीज जो है वो सुना रहे हैं। लोग बरकत पा रहे हैं, आए बरकत पाएं और अपने ईमान को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। इसी तरह हम अगली जुमेरात को ठीक 8 बजे न्यू डिवाइन डायरेक्शन के साथ एक नए जोश, नए वलवले और नए मुकाशफे के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू।